بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر۔ کل رات اینکر پرسن اور پاکستان کے معروف یوٹیوبر اور جرنلسٹ عمران ریاض کو اچانک گرفتار کر لیا گیا جب وہ اسلام آباد جا رہے تھے۔ ان کی گرفتاری کو اب کم و بیش 24 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں اور ابھی تک ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ آج کے میرے اس ویلاگ میں یہ تفصیل آپ کو بتائی جائے گی کہ رات بھر ان پر حوالات میں کیا گزری اور سارا دن عدالتوں میں انہیں کیا جواب دیا گیا۔ عمران ریاض کا اس وقت موریل کیسا ہے، ان کا حوصلہ کیسا ہے، اور جو ان کی تصاویر وائرل ہوئیں بڑی ہوئی شیو کے ساتھ، اس پر لوگوں نے کیا تبصرے کیے، یہ ہے میرا آج کا ویلاگ۔ اور دوسری بڑی خبر آج کے اس ویلاگ میں، سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے ایم پی اے اور اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ، وہ لاہور آئے ہوئے تھے کسی کام سے، اور جناب کل رات کیا سحری ہو چکی تھی، اچانک لاہور پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ کیا کارنامہ تھا، کیوں گرفتار کیا گیا، کس کے کہنے پر گرفتار کیا گیا، اور اب ہائی کورٹ جو ہے لاہور کی، اس نے ان کو کیا ریلیف دیا، یہ بھی آج کے ویلاگ میں۔ جی ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ معروف اینکر عمران ریاض، جن کے خلاف پورے پنجاب اور پاکستان بھر میں متعدد مقدمات درج کیے گئے غداری کے، اب کل کیا ہوا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اپنے ان مقدمات کے سلسلے میں جا رہے تھے کہ اچانک جو اسلام آباد کا ٹول پلازا ہے وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری تھی، گرفتار کر کے ان کو اٹک لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر راتوں رات جب عدالت عالیہ سے رجوع کیا گیا اسلام آباد سے، تو آج صبح کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا، عمران ریاض کو بھی بلوا لیا گیا، اور آئی جی اسلام آباد کو بھی کہا گیا کہ جواب دیں کہ آپ نے توہین عدالت کیوں کی۔ اب آج ڈرامائی ایک تبدیلی سامنے آئی کہ جب عمران ریاض کو صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی، کیونکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا راولپنڈی کی حدود یعنی پنجاب کی حدود سے، تو اس وجہ سے ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، ان کو آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیں اور اس معاملے کو متنازع ہی رہنے دیں کہ یہ اسلام آباد کی حدود سے گرفتار ہوئے یا کہ راولپنڈی سے۔ اس پر عمران ریاض کو دوبارہ اٹک لے جایا گیا مجسٹریٹ کے روبرو، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی 95 منٹ جو ہے وہ سماعت جاری رہی، دلائل سنے مجسٹریٹ صاحب نے، اور بالآخر انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ عمران ریاض کے خلاف مقدمات میں جس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ایف آئی آر میں، اس میں جو پیکا آرڈیننس ہے ایف آئی اے کا وہ بھی لگا دیا گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو نہیں سن سکتا اس کو ایف آئی اے کی عدالت سنے گی۔ اب جناب عمران ریاض کو دوبارہ راولپنڈی لایا گیا، ایف آئی اے کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور یہاں جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ پیکا تو لگتا ہی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے جو ان کے پراسیکیوٹر پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو نہیں یہ لگوائی یہ دفعہ جو ہے، اور بڑی ہی دلچسپ صورتحال بن گئی۔ اب راولپنڈی کی ایف آئی اے کی عدالت کے جج صاحب نے وہ پیکا کی جو دفعات تھی وہ تو ختم کر دی ایف آئی اے کی، ان کی اس مقدمے سے ایف آئی آر سے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہے، اس کو دوبارہ آپ اٹک لے جائیں۔ اور اب آخری جو اطلاعات ان کے وکیل نے دی ہیں عمران ریاض کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب عمران ریاض کو دوبارہ راولپنڈی سے اٹک لے جایا جا رہا ہے، اور گمان ہے کہ رات گئے تک شاید دوبارہ وہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اب تک کی پیش رفت کہ جناب اسلام آباد سے راولپنڈی سے اٹک سے پنڈی، پنڈی سے پھر اٹک، یہ اب معاملہ اٹک گیا ہے بیچ میں عمران ریاض کا۔ عمران ریاض کے وکیل نے ایک اور بڑا آج صحافیوں کے سامنے ایک بڑی ہی عجیب صورتحال رکھ دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ دن قبل لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے درخواست دی تھی کہ ہمارے خلاف جتنے مقدمات پنجاب میں درج ہیں ہمیں ان کی رپورٹ دی جائے تاکہ ہم عدالتوں کا سامنا کریں۔ آئی جی پنجاب نے معزز عدالت کے روبرو جو رپورٹ جمع کرائی تھی تحریری طور پر، اس میں 17 مقدمات تھے، اور حیرت انگیز طور پر جس مقدمے میں آج عمران ریاض کو کل رات کو گرفتار کیا گیا اٹک تھانے میں جو درج ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس پولیس میں رپورٹ میں، یعنی چھپایا گیا دانستہ طور پر۔ تو یہ کیا توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ عدالتوں کے ساتھ
فراڈ کے زمرے میں نہیں آتا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اب وہ شاید کوئی پٹیشن فائل کر دیں گے عمران ریاض کے وکلاء۔ ناظرین، آج جو سارے مناظر سامنے آئے، عمران ریاض کو ایک عدالت سے دوسری، دوسری سے تیسری ہتھ کڑیاں لگا کر ان کو پیش کیا گیا، اور دیکھا جا سکتا ہے، آپ تصاویر دیکھیں گے کہ جب ان کو اٹک عدالت میں پیش کیا گیا اور راولپنڈی لایا گیا ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں، تو وہ جو اپنے وکالت نامے پر دستخط کر رہے ہیں عمران ریاض، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی گئی ہیں اور وہ دستخط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک تصویر تھی جو وائرل ہوئی آج خوب، عمران ریاض کی شیو بڑی ہوئی ہے اور وہ چہرہ نیچے کیے ہوئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی بری ہو رہی ہے اور وہ دیکھیں نا ان کا تو وہ مورائل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب اس پر عمران ریاض کے کچھ قریبی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ موقف ہے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اپنی حالت ٹھیک کرو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں قربانی سے پہلے جب چاند نظر آ جاتا ہے عید الضحیٰ کا، تو چونکہ میں نے قربانی کرنا ہوتی ہے تو مسئلے کے مطابق میں اپنے ناخن اور بال نہیں کٹواتا، شیو بھی نہیں کرتا اتنے دن، تو یہ وجہ ہے۔ اور اب جناب ان کی تصاویر کچھ اور آئی ہیں، وہ بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ عمران ریاض ہتھ کڑیاں لگے ہاتھوں کو وہ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور تصویر ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ایک شخص ان کے ہاتھ چوم رہا ہے ہتھ کڑیاں لگے ہوئے، اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے سارے پروپیگنڈوں کا جواب دے دیا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کا پیغام عدالتوں میں سے آج انہوں نے کیا کہا، آئیے۔ حکومت پاکستان جیسے ملک کو چلائے گی، چھٹی بڑی آرمی ہے، میرے دو جملوں یا اختلاف سے وہ کمزور ہو جائے گی، اور میں نے تو آرمی کو آج تک کہا ہی کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں بولا آرمی کے خلاف۔ وہ جو لوگ بولتے تھے، مریم نواز کے اسٹیٹمنٹ نکالیں آپ، نواز شریف کے اسٹیٹمنٹ نکالیں آپ نکالیں باقی سب کے اسٹیٹمنٹ، ان سب کے اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ زہر دیکھیں انہوں نے کتنا فوج کے خلاف کتنے گندے نعرے لگوائے انہوں نے تالیاں بجا بجا کے۔ ان میں سے کسی کو آپ نے ایسے یہ ہتھکڑیوں کے ساتھ دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ تماشا صرف انہوں نے لگایا، ہمیشہ پانی جو ہے نا نچلی والی سائڈ پہ آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جو بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، نہ پاکستانی ہار مانیں گے نہ میں ہار مانوں، سوال بھی پوچھوں گا، جواب بھی مانگوں گا، اور کاشف بھائی وہی کام کروں گا جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے۔ مجھے آپ نے کرنا ہے نا، اس طرح نہیں قائل ہوگا، بٹھا کے قائل کریں، ثابت کریں اور میرے سوالوں کا جواب دے دیں۔ ابھی تک تو مجھے کوئی نہیں دے سکا، بہرحال اتنا ہی۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے خود ان کی زبانی سنا، عمران ریاض نے بالکل واضح ببانگ دخل پھر وہی اپنا موقف دہرایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے قائل کریں، میرے ساتھ بیٹھیں، اس طرح نہیں کہ جبر اور دھونس اور دھاندلی سے مجھے دبانے کی میری آواز کو اور مجھے چپ کرانے کی کوشش کی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے قائل کریں، منوائیں، اور اگر نہیں تو پھر انہوں نے دوبارہ اپنا عزم دہرا دیا کہ وہ تو یہی کچھ کریں گے دوبارہ۔ اور مجسٹریٹ سے مکالمے کے دوران بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب میں تو وہی کروں گا جو کرتا آ رہا ہوں، اور آپ مجھے جیل بھجوا دیتے ہیں تو بسم اللہ، میں جیل بھی چلا جاؤں گا، جیل سے واپس آؤں گا تو میں پھر یہی کچھ کروں گا۔ یعنی وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں اپنے موقف سے، اور رتی برابر بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی ہے۔ ان کے بھائی نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کا جو پہلا رد عمل تھا گرفتاری کی خبر سن کر، تو انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ والدین نے بھی کہا کہ ہم قائم ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، کیونکہ ہمارا بیٹا سچ کے راستے پر ہے۔ یہ تھا آج کا جو سارا ویلاگ تفصیل۔ اب آخر میں آپ کو جو میں نے ویلاگ کے شروع میں بتایا تھا کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ، جناب ان کے ساتھ کیا ہوا کہ لاہور آئے ہوئے تھے، اور 3 بجے سحری کے حلیم عادل شیخ کو اچانک گرفتار کر لیا گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور روایت یہ ہے کہ جو سٹنگ اسمبلی کا رکن ہوتا ہے جو بھی، اس کی گرفتاری عمل میں لانے کے لیے پہلے متعلقہ اسمبلی کے اسپیکر سے اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اب میں ویلا کے آخر میں آپ کو ذرا سنوانے جا رہا ہوں حلیم عادل شیخ کیا کہتے ہیں، کہ وہ کیا تفصیل بتائیں گے کہ ان کو کس کے کہنے پر یوں لاہور میں، وہ مہمان تھے پنجاب کے، گرفتار کیا گیا۔ اور ایک صحافی کا سوال تھا کہ آپ پر کیا تشدد بھی کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ عنقریب کیا کہیں گے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ آپ کیسے پکڑ کے لے جا رہے ہو؟ میں ایک شہری ہوں پاکستان کا، لیکن یہاں لگتا ہے کہ یہاں وہی جو ہم نے سنا تھا وہی کیا گیا، کہ لو سٹوری چل رہی ہے، ایک کال کے اوپر کال آتی ہے، چونکہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، الائز ہیں، اکٹھے ہیں،
इस हर धंधे में इकट्ठे हैं। उन्होंने कहा होगा जी फड़ के अंदर कर दिया, उन्होंने कहा हाजिर जनाब, FIR नहीं है तो नहीं है। तो मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने हमें करम किया, हमारी लाहौर यूथ विंग, हमारी ISF, हमारी PTI, हमारी लीडरशिप, इंसाफ लॉयर फोरम, वो सबसे पहले कहा मैंने, माशाल्लाह उन सबका शुक्रगुजार हूँ। 2 मिनट के लिए मेरे बड़े भाई अली माजिद शेख साहब साबिक MP बात करेंगे। उमैर भाई आपने थोड़ी सी बात ज़रूर कर देंगे इसके बाद। ये था जी आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको इमरान रियाज की गिरफ्तारी के तमाम तर जो हालात थे उनसे आगाह किया। आज दिन भर अदालतों में उनके साथ क्या हुआ, इमरान रियाज को हथकड़ी पहनाई गई, इमरान रियाज ने अदालत से बयान क्या दिया, और फिर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बारे में भी मैंने आपको उनका क्लिप भी सुनवा दिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।